آج ایک عجیب بات پھیلی ہوئی ہے لوگوں کے اندر، وہ کہتے ہیں جی بیماری آ گئی، بیماری آئی ہوئی ہے اس لیے ہم کیسے قربانی کریں، اور بعض تو اپنی طرف سے فتوے لگا رہے ہیں کہ قربانی کرنی نہیں ہے، ابھی قربانی ہے ہی نہیں کہ بیماری آ گئی۔ ایسی بات نہیں ہے میرے محترم دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، قربانی اللہ کا حکم ہے، قربانی اللہ کا بہت بڑا حکم ہے۔ اگر کسی نے قربانی نہیں کی اور وقت گزر گیا، کہتا جی قربانی کرنا، بعض لوگ فلسفے سناتے ہیں قربانی کی تو کیا ہوگا جی کہ جانوروں کی نسل کشی ہو جاتی ہے، نسل کشی، جانور کم ہو جائیں گے۔ میرے محترم دوستو عزیزو، جس چیز کی جتنی ضرورت ہوتی ہے اللہ اس کے بقدر نازل فرماتے ہیں۔ اب پانی کی ضرورت ہے اللہ اس کے بقدر نازل کرتے ہیں، اور ہوا کی ضرورت ہے تو اس کے بقدر ہوا آتی ہے، ایسی ہے نا، یا ہوا استعمال کرو تو ختم ہو جائے گی، اس لیے اللہ کی ہوا ہی نہ استعمال کرو۔ تو جو چیز جتنی ضرورت ہوتی ہے اس کے بقدر اللہ پاک نازل فرماتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے، اور شریعت انسان کی عقل کے تابع نہیں۔ اور سے سننا، شریعت انسان کی عقل کے تابع نہیں ہے، بلکہ عقل شریعت کے تابع ہے۔ عقل کس کے تابع ہے؟ شریعت کے تابع ہے۔ سید احمد خان نے ایک دفعہ مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، لکھ کے بھیجا کہ دنیا کے عقل کی کوئی بات، شریعت کی کوئی بات عقل کے خلاف نہیں ہونی چاہیے۔ غور سے سننا، شریعت کی کوئی بات عقل کے خلاف نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے اس کے جواب میں لکھا، مولانا قاسم صاحب نے، آپ کو لکھنے میں غلطی ہوئی، آپ یہ کہنا چاہتے تھے عقل کی کوئی بات شریعت کے خلاف نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ شریعت عقل کے تابع نہیں بلکہ عقل شریعت کے تابع ہے۔ اس لیے جو اللہ کا حکم ہے اس کو پورا کرنا ہے۔ اب دیکھو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے تھے اگر شریعت عقل کے تابع ہوتی تو موضوع پر جو مسح کرتے ہیں یہ کہاں کرتے ہیں؟ موضوع کے اوپر کرتے ہیں یا نیچے کرتے ہیں؟ تو فرماتے تھے مسح تو نیچے کرنا چاہیے، مٹی تو نیچے لگتی ہے، اوپر کیوں مسح کرتے ہیں؟ اس لیے شریعت عقل کے تابع نہیں۔ اب دیکھو وضو ٹوٹ گیا، وضو، ہوا خارج ہوئی، وضو ٹوٹ گیا، اب کیا حکم ہے؟ کیا کرے گا؟ وضو کرے گا۔ عقل یہ کہتی ہے وضو کرنے کی کیا ضرورت ہے، جہاں سے ہوا خارج ہوئی ہے وہ جگہ دھو لے، وہ جگہ دھو لے، تو اب وضو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن حکم ہے کہ وضو کرو۔ ایسے ہی ایک آدمی نے ہم بستری کی بیوی سے، اب غسل واجب ہو گیا، اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ وہ کہ غسل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھئی جہاں سے وہ چیز نکلی ہے وہ جگہ دھو لے، بس غسل کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ ہر چیز پر اگر عقل سے سوچیں گے تو میرے محترم دوستو عزیزو پھر کتنا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ تو دین عقل کے تابع نہیں۔ اگر دین عقل کے تابع ہوتا، اب دیکھو کہتے کعبے کے چکر لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ بھئی مکان ہی ہے نا، کعبہ ایک مکان ہی ہے تو اس کے ساتھ چکر لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ اسی طرح کہ بھئی کیا نام ہے، اس کی طرف منہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جہاں مرضی منہ کر لو۔ تو شریعت اللہ کا حکم ہے تو اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے، اور اپنی عقل کو نہیں دیکھنا کہ میری عقل میں یہ بات نہیں آتی، میری عقل اس کو نہیں مانتی۔ ایسی قربانی میں جو خون بہا جائے، کہتے غریبوں کو پیسے دے دو، غریبوں کو پیسے دے دو، سیلاب زدگان کو دے دو، کیا ضرورت ہے قربانی کرنے کی، اتنے جانور ذبح کرنے کی، اتنے جانور ذبح کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ کا حکم ہے قربانی کرنا، اللہ کا حکم ہے قربانی کرنا، اس لیے قربانی معاف نہیں ہوگی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو 10 ذی الحجہ کے دن ابن آدم کا سب سے بڑا عمل جو پسند ہے، قربانی کے خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل پسند نہیں، چاہے نوافل کی نیت باندھے شام تک پڑھتا رہے، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ سب سے بڑا عمل جو پسند ہے وہ کیا ہے؟ خون بہانا۔ نوافل کا تو اپنا مقام ہے، لیکن خون بہانا، ذبح کرنا جانور کو، یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اور فرمایا قیامت کے دن یہ قربانی کرنے والا اپنے جانور کو لائے گا، اس کے بالوں کو، اس کے کھروں کو، اس کے سینگوں کو، اور یہ چیز بھی میدان تلے گی ترازو کے اندر، اور خون کا پہلا قطرہ گرتا ہے اللہ کے یہاں مقبولیت کا درجہ پا لیتا ہے۔ فرمایا خوش دلی کے ساتھ قربانی کرو۔ اس لیے قربانی کا حکم، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے آپ نے فرمایا اٹھو اور اپنی قربانی کے جانور کے پاس حاضر ہو اور اس کو ذبح ہوتے دیکھو، اس لیے کہ قربانی کے جانور کا خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے، اللہ قربانی کرنے والے کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو حضرت فاطمہ نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یا رسول اللہ یہ ہمارے لیے ہے یہ سب کے لیے ہے؟ فرمایا یہ سب کے لیے ہے، ہمارے لیے بھی ہے اور سب کے لیے ہے۔ اس لیے بھائی خوش دلی کے ساتھ قربانی کرنا۔ اب یہ جو جانوروں میں بیماری ہے تو یہ یہاں نہیں ہے، بہت کم یہاں ملتان کے اندر، ہمارے اضلاع کے اندر ہے، باقی کراچی کے اندر اور سندھ کے اندر زیادہ ہے۔ تو اس لیے کوشش یہ کریں کہ جانور خریدیں لیکن آخری دن میں خرید لیں، ضروری ہے کہ ابھی خریدنا ہے، آخری دنوں میں خرید لیں۔ وہ جو بیماری ہے وہ صاف نظر آتی ہے اس کے جسم کے اوپر،
اور بڑا جانور اگر لینا ہے تو آخری دن میں لے لے، اچھی طرح اس کی چھان بین کر لے، لیکن قربانی معاف نہیں ہوگی۔ یہ نہیں کہ بھئی اب یہ بیماری ہے اور یہ ہے قربانی معاف ہو جائے گی۔ آپ علیہ السلام 10 سال رہے مدینہ منورہ میں، ہر سال 2 مینڈے ذبح کرتے تھے، فرمایا ایک میری طرف سے اور ایک میری امت کی طرف سے۔ اور میرے محترم دوستو عزیزو، قربانی میں اگر بہت سارے آدمی شریک ہیں، اور سے سننا، بہت سارے شریک ہیں، اگر قربانی میں جو آدمی شریک ہیں ان میں سے کوئی غیر مسلم ہو، یا ان میں سے کوئی آدمی اس کا عقیدہ خراب ہو، یا ان میں سے کوئی آدمی جو سود کے پیسوں کے ذریعے سے آپ قربانی کے اندر شرکت کرے، سود کے ساتھ اللہ کا اور اللہ کے نبی کا اعلان جنگ ہے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر سود کو نہیں چھوڑتے اللہ سے اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جب اللہ اور اس کے رسول جنگ کریں گے تو کیا خیال ہے پھر؟ کیوں جی کوئی چیز باقی رہے گی؟ اس لیے فرماتے ہیں، بعض آدمی کہتے ہیں میرے پاس تو بہت کچھ ہے، فرمایا جب اللہ مقابلے میں آتے ہیں تو سب سے پہلے قیمتی چیز ایمان کو لے جاتے ہیں، سب سے قیمتی چیز ہدایت کو چھین لیتے ہیں، اور جب ہدایت ہی نہ رہی اور ایمان ہی نہ رہا تو پھر کیا بچا اس کے پاس؟ کچھ بھی نہیں ہے، یہ بیکار ہے، جانوروں کی طرح ہے، یہ بالکل جانور کی طرح، جس کو چاہے اس کو پھولدار کوئی چیز پہنا دو، چاہے اچھے کپڑے پہنا دو، چاہے کچھ بھی کر دو اس کے ساتھ، وہ جانور کا جانور ہی رہے گا۔ اس طرح سود کھانے والا یہ اللہ اس کے رسول سے اعلان جنگ کر رہا ہے۔ اس لیے سود کا پیسہ ہو، انشورنس کا پیسہ ہو، انشورنس کا، اور جو تکافل کمپنیاں چل رہی ہیں، اور سے سن لینا میری بات، تکافل کمپنیاں جو چل رہی ہیں ان کے اندر پیسہ لگائے وہ بالکل جائز نہیں ہے۔ قربانی کے اندر شریک ہوگا، کسی آدمی کی قربانی بھی نہیں ہوگی، کسی آدمی کی قربانی بھی نہیں ہوگی۔ سود کا پیسہ لگانے والے کی، انشورنس کا پیسہ لگانے والے کی، یا تکافل کمپنیاں جو چل رہی ہیں ان میں پیسہ لگانے والا، اس نے اگر قربانی میں پیسے ڈالے قربانی نہیں ہوگی۔ اور گزارش یہ ہے، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ساری بات، کہ جو شرعی عدالت کی طرف سے فیصلہ آیا تھا سود کے خلاف، اس کے خلاف جو بینک اس کے اس فیصلے کو ختم کرانے کے لیے سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں، تو ہمارا ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان بینکوں کا بائیکاٹ کریں۔ اگر کسی کی رقم ان بینکوں میں سے کسی بینک میں ہے، وہ آپ کو پتہ ہے کمرشل بینک ہے، ابھی بینک ہے، اور جتنے بھی بینک ہیں جو سودی کام کر رہے ہیں، ان بینکوں سے اپنی رقم تبدیل کرا کر کسی بھی اسلامی بینک کے اندر رکھ لیں، کسی بھی اسلامی بینک میں کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھیں، اسلامی بینک میں بھی کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھیں، ان بینکوں سے اپنی رقم نکلوا لیں، تاکہ ان کو جھٹکا لگے گا تو پھر ان کو عقل آئے گی کہ بھئی ہم یہ اللہ کے حکم کے خلاف اور اللہ کے ساتھ مقابلے کے لیے ہم جا رہے ہیں، اللہ کے ساتھ اس کے رسول کے ساتھ مقابلے کے لیے ہم جا رہے ہیں۔ اس لیے ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ایسے بینکوں سے اپنے پیسوں کو نکلوائیں اور کسی اسلامی بینک میں کرنٹ اکاؤنٹ میں ہی رکھیں، اسلامی بینک کے اندر، تاکہ ان کی معیشت کو، ان کو تھوڑا سا دھچکا لگے گا تو ان کی عقل ٹھکانے آئے۔ کوشش کریں گے بھائی، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔